الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ احد کے واقعات میں صحابہ کی قربانیوں اور ان کے عشق رسول کی مثالیں میں نے دی تھیں. ان میں حضرت علی کی بہادری کے واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے. چنانچہ حضرت علی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب ابن قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا تو اس نے یہ گمان کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. چنانچہ وہ قریش کی طرف لوٹا اور کہنے لگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. جب حضرت مصعب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے سپرد کیا. چنانچہ حضرت علی اور باقی مسلمانوں نے لڑائی کی. حضرت علی نے جگہ و دیگرے کفار کے علمبرداروں کو تحت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ایک جماعت دیکھ کر حضرت علی کو ان پر حملہ کرنے کا ارشاد فرمایا. حضرت علی نے عمر بن عبداللہ جمحی کو قتل کر دیا اور انہیں منتشر کر دیا. پھر آپ نے کفار کے دوسرے دستے پر حملہ کرنے کا حکم دیا. حضرت علی نے شیبہ بن مالک کو ہلاک کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ ہمدردی کے لائق ہے. یعنی حضرت علی کے بارے میں یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. تو جبریل نے کہا کہ میں آپ دونوں میں سے ہوں. اس بات کو شیعہ حضرات مبالغہ آرائی کر کے بہت زیادہ بڑا چڑھا بھی لیتے ہیں. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ ہٹ گئے تو میں نے شہداء کی لاشوں میں دیکھنا شروع کیا تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا. تب میں نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھاگنے والے تھے اور نہ ہی میں نے آپ کو شہداء میں پایا ہے، لیکن اللہ ہم سے ناراض ہوا اور اس نے اپنے نبی کو اٹھا لیا ہے. بس اب میرے لیے بھلائی یہی ہے کہ میں لڑوں یہاں تک کہ قتل کر دیا جاؤں. حضرت علی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کفار پر حملہ کیا. وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں ہیں. سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں حضرت علی کو 16 زخم لگے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس مضمون کو بیان فرماتے ہوئے کہ مصائب کے نیچے برکتوں کے خزانے مخفی ہوتے ہیں بیان فرمایا کہ حضرت علی نے احد سے واپس آ کر حضرت فاطمہ کو اپنی تلوار دی اور کہا اس کو دھو دو، آج اس تلوار نے بڑا کام کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی یہ بات سن رہے تھے. آپ نے فرمایا علی تمہاری ہی تلوار نے کام نہیں کیا، اور بھی بہت سے تمہارے بھائی ہیں جن کی تلواروں نے جوہر دکھائے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 صحابہ کے نام لیتے ہوئے فرمایا ان کی تلواریں تمہاری تلوار سے کم تو نہ تھیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کے بارے میں اس حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب احد کی جنگ ہوئی تو لوگ شکست کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے، اور حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو اپنی ڈھال سے آڑ میں لیے کھڑے رہے، اور حضرت ابو طلحہ ایسے تیر انداز تھے کہ زور سے کمان کھینچا کرتے تھے۔ انہوں نے اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑی، یعنی اتنی زور سے کھینچتے تھے کہ کمان ٹوٹ جاتی تھی، اور جو کوئی آدمی تیروں کا ترکش اپنے ساتھ لیے گزرتا تھا اس وقت صحابہ میں سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ ابو طلحہ کے لیے تیر پھینک دو، یعنی یہ اچھے تیر انداز ہیں، اپنے تیر بھی انہیں دے دو۔ یہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت انس کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر لوگوں کو دیکھتے تو حضرت ابو طلحہ کہتے بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ لا یصیبہ کا سہم لا یصیبہ کا سہم نہری دون نہرک، میرے ماں باپ پر قربان، سر اٹھا کر نہ دیکھیں، مبادہ ان لوگوں کے تیروں میں سے کوئی تیر آپ کو لگے، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے۔ یہ بخاری میں سے یہ حوالہ لیا گیا ہے، اس سے اخذ کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ ایک ہی ڈھال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ اچھے تیر انداز تھے، جب وہ تیر چلاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھانکتے اور ان کے تیر پڑنے کی جگہ کو دیکھتے۔ غزوہ احد میں حضرت ابو طلحہ کے اس شعر کے پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے کہ وجہی لوجہک الوقاء و نفسی لنفسک الفداء، میرا چہرہ آپ کے چہرے کو بچانے کے لیے ہے اور میری جان آپ کی جان پر قربان ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ابو طلحہ انصاری نے تیر چلاتے چلاتے 3 کمانیں توڑیں اور دشمن کے تیروں کے مقابل پر سینہ سپر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو اپنی ڈھال سے چھپایا۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا ذکر ہے۔ یہ وہ انصاری تھے، یہ قریش میں سے تھے۔ جنگ احد کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے یہ اپنے تیر ہاتھوں پہ لیتے تھے۔ حضرت طلحہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ثابت قدم رہے اور آپ سے موت پر بیعت کی۔ الگ بن زہیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر مارا تو حضرت طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بچایا۔ تیر ان کی چھوٹی انگلی میں لگا جس سے وہ بیکار ہو گئی۔ جس وقت انہیں پہلا تیر لگا تو تکلیف سے ان کی سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بسم اللہ کہتے تو اس طرح جنت میں داخل ہوتے کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اسی واقعہ کی تفصیل سیرت الحلبیہ میں ایک روایت میں اس طرح بھی ہے۔ قیس بن ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے احد کے دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ہاتھ کا حال دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچاتے ہوئے شل ہو گیا تھا۔ ایک قول ہے کہ اس میں نیزہ لگا تھا اور اس سے اتنا خون بہا کہ کمزوری سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان پر پانی کے چینٹے ڈالے یہاں تک کہ ان کو ہوش آیا۔ ہوش آنے پر انہوں نے فوراً پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر نے ان سے کہا کہ وہ خیریت سے ہیں اور انہوں نے ہی مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ حضرت اللہ نے کہا
الحمدللہ کلو مصیبت بادہ جلن، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، ہر مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھوٹی ہے۔ عائشہ اور ام اسحاق جو حضرت اللہ کی بیٹیاں تھیں، ان دونوں نے بیان کیا کہ احد کے دن ہمارے والد کو 24 زخم لگے، جن میں سے ایک چکور زخم سر میں تھا اور پاؤں کی رگ کٹ گئی تھی، انگلی شل ہو گئی تھی، اور باقی زخم جسم پر تھے، ان پر غشی کا غلبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، آپ کا چہرہ بھی زخمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غشی کا غلبہ تھا۔ حضرت طلحہ آپ کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر اس طرح الٹے قدموں پیچھے ہٹے کہ جب کبھی مشرکین میں سے کوئی ملتا تو وہ اس سے لڑتے، یہاں تک کہ آپ کو گھاٹی میں لے گئے اور سوارے سے بٹھا دیا۔ غزوہ احد اور جانباز اور وفادار صحابیوں کو ذکر حضرت مسلم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن جب خالد بن ولید نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو چند صحابہ دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع ہو گئے، جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 30 تھی۔ کفار نے شدت کے ساتھ اس مقام پر حملہ کیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یکے بعد دیگرے صحابہ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے لگے، علاوہ شمشیر زنوں کے تیر انداز اونچے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے تحاشا تیر مارتے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ دشمن اس وقت بے تحاشا تیر مارتے تھے، اس وقت طلحہ نے، جو قریش میں سے تھے اور مکہ کے مہاجرین میں شامل تھے، یہ دیکھتے ہوئے کہ دشمن سب کے سب تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی طرف پھینک رہا ہے، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے آگے کھڑا کر دیا۔ تیر کے بعد تیر جو نشانے پر گرتا تھا وہ طلحہ کے ہاتھ پر گرتا تھا، مگر جانباز اور وفادار صحابی اپنے ہاتھ کو کوئی حرکت نہیں دیتا تھا۔ اس طرح تیر پڑتے گئے اور طلحہ کا ہاتھ زخموں کی شدت کی وجہ سے بالکل بیکار ہو گیا اور صرف ایک ہی ہاتھ ان کا باقی رہ گیا۔ سال ہر سال بعد اسلام کی چوتھی خلافت کے زمانے میں جب مسلمانوں میں خانہ جنگی واقع ہوئی تو کسی دشمن نے تانے کے طور پر طلحہ کو کہا ٹنڈا، یعنی ہاتھ تمہارا کام نہیں کر رہا۔ اس پر ایک دوسرے صحابی نے کہا ہاں ٹنڈا ہی ہے، مگر کیسا مبارک ٹنڈا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ طلحہ کا یہ ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی حفاظت میں ٹنڈا ہوا تھا۔ احد کی جنگ کے بعد کسی شخص نے طلحہ سے پوچھا کہ جب تیر آپ کے ہاتھ پر گرتے تھے تو کیا آپ کو درد نہیں ہوتی تھی اور کیا آپ کے منہ سے اف نہیں نکلتی تھی؟ طلحہ نے جواب دیا درد بھی ہوتی تھی اور اف بھی نکلنا چاہتی تھی، لیکن میں اف کرتا نہیں تھا تا ایسا نہ ہو کہ اف کرتے وقت میرا ہاتھ ہل جائے اور تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آ گرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان جانصاروں میں سے ایک تھے جنہوں نے بڑا بہادری اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ عائشہ بنت سعد نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے پلٹ کر حملہ کیا، یعنی دشمنوں نے، تو میں ایک طرف ہو گیا، تو میں نے کہا ان کو خود سے ہٹا دوں گا، یا تو میں خود نجات پا جاؤں گا اور یا میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو اچانک میں نے ایک سرخ چہرے والے شخص کو دیکھا، قریب تھا کہ مشرکین ان پر غالب آ جائیں، تو اس نے اپنا ہاتھ کنکریوں سے بھر کر ان کو مارا، تو اچانک میرے اور اس شخص کے درمیان مقداد آ گئے، تو میں نے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے مجھے کہا اے سعد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تجھے بلا رہے تھے۔ تو میں کھڑا ہوا اور مجھے ایسا لگا گویا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا. میں تیر چلانے لگا اور میں کہتا اے اللہ تیرا تیر ہے, تو اس کے اپنے دشمن کو مار دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے اللہ تو سعد کی دعا قبول کر لے, اے اللہ سعد کے نشانے کو درست کر دے, اے سعد تجھ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں. سعد کہتے ہیں یعنی کہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح میں کر رہا تھا, لیکن اس وقت نظارہ ایسا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ فرشتے نے کوئی بیچ میں ہمارے آ گیا, وہ بھی قتل ساتھ لڑ رہا ہے. لیکن اس وقت مجھے کسی نے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو مختلف لگتا ہے کشفی حالتیں لوگوں میں تھیں اور یہ حقیقت تھی. بہرحال سعد کہتے ہیں کہ پس میں نے جو تیر بھی چلایا, لیکن بہرحال آخر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. سعد کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی تیر بھی چلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ فرماتے اے اللہ اس کے نشانے کو درست کر دے اور اس کی دعا کو قبول کر لے. حتیٰ کہ جب میں اپنے ترکش کے تیر چلا کر فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر پھیلا دیے اور مجھے ایک بغیر پیکان اور بغیر پر کے تیر دیا, اور وہ دوسرے تیروں سے زیادہ تیز تھا. علامہ ظہری نے لکھا ہے کہ اس دن سعد نے 1000 تیر چلائے تھے. غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت قدم صحابہ تھوڑے رہ گئے, اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ سعد بن وقاص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر پکڑاتے جاتے تھے, اور حضرت سعد یہ تیر دشمن پر بے تحاشا چلاتے جاتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں, برابر تیر چلاتے جاؤ. سعد اپنی آخری عمر تک ان الفاظ کو نہایت فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے. ایک روایت میں بیان ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن اپنے ترکش سے تیر نکال کر میرے لیے بکھیر دیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کے لیے اپنے ماں باپ فدا کرنے کی دعا دیتے نہیں سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں, تیر چلاتے جاؤ, اے بھرپور طاقتور جوان تیر چلاتے جاؤ. لیکن بخاری میں ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت سعد کے علاوہ تاریخ میں حضرت زبیر بن عوام کا نام بھی ملتا ہے, جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی, یعنی تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. اسی طرح حضرت ابو دجانہ کی قربانی کا بھی ذکر ملتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے, چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے. جو تیر بھی آتا وہ حضرت ابو دجانہ کی کمر پر لگتا. وہ جھکے ہوئے کھڑے تھے اور تمام تیر اپنی کمر پر لے رہے تھے, یہاں تک کہ ان کی کمر میں بے شمار تیر پیوست ہو گئے. حضرت ابو دجانہ کی ثابت قدمی کے بارے میں مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ ابو دجانہ نے بڑی دیر تک آپ کے جسم کو اپنے جسم سے چھپائے رکھا, اور جو تیر یا پتھر آتا تھا اسے اپنے جسم پر لیتے تھے, حتیٰ کہ ان کا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا, مگر انہوں نے اف تک نہیں کی, تا ایسا نہ ہو کہ ان کے بدن میں حرکت پیدا ہونے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی حصہ ننگا ہو جائے اور آپ کو کوئی تیر آ لگے. پھر حضرت سہل بن حنیف ہیں, یہ بھی عظیم المرتبت صحابہ میں سے تھے جنہوں نے احد کے روز ثابت قدمی دکھائی.
اس روز انہوں نے موت پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ آپ اس وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر ڈٹے رہے۔ جب دشمن کے شدید حملے کی وجہ سے مسلمان بکھر گئے، اس دن انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیر چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہل کو تیر پکڑاؤ، کیونکہ تیر چلانا اس کے لیے آسان امر ہے۔ پھر ایک خاتون کا بھی ذکر ملتا ہے، صحابیہ کا، حضرت ام عمارہ کا، جنہوں نے جنگ احد میں بہادری کے جوہر دکھائے، اور یہ بہادری کے جوہر دکھانے والی بڑی باوفا جانثار صحابیہ تھیں۔ ان کا پورا نام ام عمارہ مازینیہ تھا۔ حضرت ام عمارہ کا نام نصیبہ تھا۔ یہ بھی نصیبہ ان کا اصل نام تھا۔ یہ حضرت زید بن عاصم کی بیوی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ احد کے موقع پر میں یہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی، حضرت ام عمارہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے پاس پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ بھی تھا جو میں نے زخمیوں کو پلانے کے لیے ساتھ لے لیا تھا، یہاں تک کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت آپ صحابہ کے درمیان میں تھے، اور اس وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، یعنی جنگ کا شروع کا حصہ تھا۔ پھر اچانک صحابہ افراتفری میں ادھر ادھر ہو گئے، وہی جو واقعہ ہوا دریا چھوڑنے والوں کا، اور مشرکوں نے حملہ کیا پیچھے سے۔ ادھر مشرکوں نے چاروں طرف سے، کہتی ہیں کہ ادھر مشرکوں نے چاروں طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یلغار کر دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں کھڑی ہو کر جنگ کرنے لگی۔ میں تلوار کے ذریعے دشمنوں کو آپ کے قریب آنے سے روک رہی تھی، ساتھ ہی میں کمان سے تیر بھی چلا رہی تھی، یہاں تک کہ میں خود بھی زخمی ہو گئی۔ ان کے کندھے پر ایک بہت گہرا زخم لگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے زخمی کیا، تو انہوں نے کہا ابن کمیہ نے۔ حضرت ام عمارہ بیان کرتی ہیں کہ جب اچانک مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تتر بتر ہو کے، تو وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ مجھے محمد کی نشاندہی کر دو، کیونکہ اگر آج وہ بچ گئے تو سمجھو کہ میں نہیں بچا، یعنی یا تو آج وہ رہیں گے اور یا میں رہوں گا۔ وہ جب قریب آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے اور مصعب بن عمیر نے اس کا راستہ روکا۔ اس وقت اس نے مجھ پر حملہ کر دیا، حملہ کر کے یہ زخم لگایا ہے، یہ کندھے کا زخم پوچھ رہے ہو نا، یہ اس نے مجھے لگایا تھا۔ میں نے اس پر کئی وار کیے، مگر وہ خدا کا دشمن 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نصیبہ، ان کے شوہر حضرت زید بن عاصم اور ان کے دونوں بیٹوں خبیب اور عبداللہ سب کے سب جنگ کے لیے گئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم گھر والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ جو دعا حاصل نے کی، تو حضرت عمارہ یعنی نصیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے فرمایا، اے اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔ اسی وقت حضرت ام عمارہ نے کہا کہ اب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے، یہ دعا مجھے مل گئی، میرے لیے بہت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ احد کے دن میں دائیں یا بائیں جدھر بھی دیکھتا تھا ان کو دیکھتا تھا کہ میری حفاظت کے لیے دشمنوں سے لڑ رہی ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ کو 12 زخم آئے، جن میں نیزوں کے زخم بھی تھے اور تلواروں کے بھی تھے۔ حضرت ام عمارہ کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ ایک مسلمان خاتون جس کا نام ام عمارہ تھا، تلوار ہاتھ میں لے کر مارتی کاٹتی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اس وقت عبداللہ بن کمیہ آپ پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ مسلمان خاتون نے جھٹ آگے بڑھ کر وہ وار اپنے اوپر لے لیا اور پھر تلوار تول کر اس پر اپنا وار کیا، مگر وہ ایک دوہری زرہ پہنے ہوئے مرد تھا اور یہ ایک کمزور عورت، اس لیے وار کاری نہ پڑا۔ اور ابن کمیہ گراتا ہوا اور مسلمانوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور صحابہ کے روکتے روکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور پہنچتے ہی اس زور اور بے دردی کے ساتھ آپ کے چہرہ مبارک پر وار کیا کہ صحابہ کے دل دہل گئے۔ جان نثار طلحہ نے لپک کر وہ وار اپنے ننگے ہاتھ پر لیا، مگر ابن کمیہ کی تلوار ان کے ہاتھ کو قلم کرتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر پڑی۔ زخم تو خدا کے فضل سے نہ آیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر تلے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں اور وار کا زور بھی طلحہ کی جانثاری سے کم ہو چکا تھا، مگر اس صدمے سے آپ چکرا کر نیچے گرے اور ابن کمیہ نے پھر خوشی کا نعرہ لگایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا۔ ابن کمیہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر کے خوشی کا نعرہ لگاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، اور آپ اپنے زوم میں یہ سمجھا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ہے، مگر جو ہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گرے، حضرت علی اور طلحہ نے فوراً آپ کو اوپر اٹھا لیا، اور یہ معلوم کر کے مسلمانوں کے پجمردہ چہرے خوشی سے تمتما اٹھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں۔ اب آہستہ آہستہ لڑائی کا زور بھی کم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ایک تو کفار اس اطمینان کی وجہ سے کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، اور اس لیے انہوں نے لڑائی کی طرف سے توجہ ہٹا کر کچھ تو اپنے مقتولین کی دیکھ بھال اور کچھ مسلمان شہیدوں کی لاشوں کی برآمدی کرنے کی طرف پھیر لی، اور دوسری طرف مسلمان بھی اکثر منتشر ہو چکے تھے۔ جنگ میں ابو سفیان کے ساتھ مکالمے کا ذکر ملتا ہے اور قریش کس طرح واپس ہوئے۔ غزوہ احد کے دن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے تو کفار بھی آپ کے پیچھے آئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابو سفیان نے 3 بار پکار کر کہا، کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا۔ پھر اس نے 3 بار پکار کر پوچھا، کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے، یعنی ابو بکر؟ پھر 3 بار پوچھا، کیا ان لوگوں میں ابن خطاب یعنی عمر ہے؟ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا، یہ جو تھے وہ تو مارے گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکے اور بولے، اے اللہ کے دشمن، بخدا تم نے جھوٹ کہا ہے، جن کا تم نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، جو بات ناگوار ہے اس میں سے ابھی تیرے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ ابو سفیان بولا، یہ مارکا بدر کے مارکے کا بدلہ ہے۔ لڑائی تو ڈول کی طرح ہے، کبھی اس کی فتح اور کبھی اس کی فتح۔ تم لوگوں میں سے کچھ ایسے مردے پاؤ گے جن کے ناک کان کاٹے گئے ہیں، یعنی مسلح کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن میں نے اسے برا بھی نہیں سمجھا۔ پھر اس کے بعد وہی رجزیہ فقرہ پڑھنے لگا کہ اولو حبل، اولو حبل، حبل کی جائے، حبل کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اسے جواب نہیں دو گے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی سب سے بلند اور بڑی شان والا ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا، عزا نامی بت ہمارا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کیا تم اسے جواب نہیں دو گے؟ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ اللہ مولانا و مولا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکار کر مسلمانوں سے کہا
کہ آئندہ سال میدان بدر میں ہم تم سے پھر ملیں گے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک شخص سے فرمایا، کہہ دو کہ ہاں ہمارا تمہارا ملنے کا وعدہ رہا۔ مرزا بشیر صاحب نے لکھا ہے سیرت خاتم النبیین میں کہ ادھر مسلمان اپنی مرہم پٹی میں مصروف تھے، تو ادھر دوسری طرف یعنی نیچے میدان جنگ میں مکہ کے قریش مسلمان شہیدوں کی نعشوں کی نہایت بے دردانہ طور پر بے حرمتی کر رہے تھے۔ مسلح کی وحشیانہ رسم پوری وحشت کے ساتھ ادا کی گئی، اور مسلمان شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ مکے کے خونخوار درندوں نے جو کچھ بھی ان کے دل میں آیا وہ کیا۔ قریش کی عورتوں نے مسلمانوں کے ناک کان کاٹ کر ان کے ہاتھ ہار پروئے اور پہنے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند حضرت حمزہ کا جگر نکال کر چبا گئی۔ غرض بقول سر ولیم بیور، مسلمانوں کی نعشوں کے ساتھ قریش نے نہایت وحشیانہ سلوک کیا، اور مکے کے رؤساء دیر تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش میدان میں تلاش کرتے رہے، اور اس نظارے کے شوق میں ان کی آنکھیں ترس گئیں، مگر جو چیز کہ نہ پانی تھی نہ پائی۔ تو ہو نہیں سکتا تھا، اب تو وہاں تھے ہی نہیں۔ اس تلاش سے مایوس ہو کر ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس درے کی طرف بڑھا جہاں مسلمان جمع تھے، اور اس کے قریب کھڑے ہو کر پکار کر بولا، مسلمانوں کیا تم میں محمد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی جواب نہ دے۔ چنانچہ جب صحابہ خاموش رہے، پھر اس نے ابو بکر اور عمر کا پوچھا، مگر اس پر بھی آپ کے ارشاد کے متحد کسی نے جواب نہ دیا، جس پر اس نے بلند آواز سے فخر کے لہجہ میں کہا کہ یہ سب لوگ مارے گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اس وقت حضرت عمر سے ناراض گیا، اور وہ بے اختیار ہو کر بولے، اے عدو اللہ، تو جھوٹ کہتا ہے، ہم سب زندہ ہیں، اور خدا ہمارے ساتھ، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں ذلیل کرے گا۔ ابو سفیان نے حضرت عمر کی آواز پہچان کر کہا کہ عمر سچ سے بتاؤ، کیا محمد زندہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ہاں، خدا کے فضل سے وہ زندہ ہیں، اور تمہاری یہ باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کسی قدر دھیمی آواز میں کہا، تو پھر ابن کمیہ نے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ میں تمہیں اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے نہایت بلند آواز سے پکار کر کہا، اولو حبل، یعنی اے حبل تیری بلندی ہو۔ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خیال کر کے خاموش رہے، کیونکہ پہلے روکا تھا نا آپ نے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نام پر تو خاموش رہنے کا حکم دیتے تھے، اب خدا تعالیٰ کے مقابلے میں بت کا نام آنے پر بےتاب ہو گئے، اور فرمایا، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ واجل، یعنی بلندی اور بزرگی صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ ابو سفیان نے کہا، لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے ساتھ عزیٰ ہے اور تمہارے ساتھ عزیٰ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، عزیٰ کیا چیز ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہمارا مددگار ہے، اور تمہارے ساتھ کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، لڑائی ایک ڈول کی طرح ہوتی ہے جو کبھی چڑھتا ہے اور کبھی گرتا ہے، بس یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، بدلہ سمجھو، اور تم میدان جنگ میں ایسی لاشیں پاؤ گے جن کے ساتھ مسلح کیا گیا ہے۔ میں نے اس کا حکم نہیں دیا، مگر جب مجھے اس کا علم ہوا تو مجھے اپنے آدمیوں کا یہ فعل کچھ برا بھی نہیں لگا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان آئندہ سال انہی ایام میں بدر کے مقام پر پھر جنگ کا وعدہ رہا۔ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے متحد جواب دیا، بہت اچھا، یہ وعدہ رہا۔ یہ کہہ کر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر نیچے اتر گیا، اور پھر جلد ہی لشکر قریش نے مکہ کی راہ لی۔ اب لکھتے ہیں کہ ایک عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش کو اس موقع پر مسلمانوں کے خلاف غلبہ حاصل ہوا تھا، اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے وہ اگر چاہتے تو اپنی اس فتح سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور مدینے پر حملہ آور ہونے کا راستہ تو بہرحال ان کے لیے کھلا تھا،
مگر خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ قریش کے دل باوجود اس فتح کے اندر ہی اندر مرعوب تھے، اور انہوں نے اسی غلبے کو غنیمت جانتے ہوئے جو احد کے میدان میں ان کو حاصل ہوا تھا، مکے کو جلدی جلدی لوٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ مگر بائیں ہمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احتیاط کے خیال سے فوراً 70 صحابہ کی ایک جماعت، جس میں حضرت ابوبکر اور حضرت زبیر بھی شامل تھے، تیار کر کے لشکر قریش کے پیچھے روانہ کر دی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ عام مورخین بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی یا بعض روایات کی روح سے سعد بن وقاص کو قریش کے پیچھے بھجوایا اور ان سے فرمایا کہ اس بات کا پتہ لاؤ کہ لشکر قریش مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت تو نہیں رکھتا، اور آپ نے ان سے فرمایا اگر قریش اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑوں کو خالی چلا رہے ہوں تو سمجھنا کہ وہ مکے کی طرف واپس جا رہے ہیں، مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں تو سمجھنا ان کی نیت بخیر نہیں۔ اور آپ نے ان کو تاکید فرمائی کہ اگر قریش کا لشکر مدینے کا رخ کرے تو فوراً آپ کو اطلاع دی جاوے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش کی حالت میں فرمایا کہ اگر قریش نے اس وقت مدینے پر حملہ کیا تو خدا کی قسم ہے ان کا مقابلہ کر کے انہیں اس حملہ کا مزہ چکھا دیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے متحد گئے اور بہت جلد یہ خبر لے کر واپس آ گئے کہ قریش کا لشکر مکے کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہو کر جوش ہونے اور اس کے بعد کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا اور صحابہ نے چاروں طرف میدان میں آدمی دوڑا دیے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں۔ بھاگا ہوا لشکر پھر جمع ہونا شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ جب دامن کوہ میں بچا کھچا لشکر کھڑا تھا تو ابو سفیان نے بڑے زور سے آواز دی اور کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بات کا جواب نہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن حقیقت حال سے واقف ہو کر حملہ کر لے اور زخمی مسلمان پھر دوبارہ دشمن کے حملہ کا شکار ہو جائیں۔ جب اسلامی لشکر سے اس بات کا کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ اس کا خیال درست ہے، اور اس نے بڑے زور سے آواز دے کر کہا کہ ہم نے ابوبکر کو بھی مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو بھی حکم فرمایا کہ کوئی جواب نہ دیں۔ پھر ابو سفیان نے آواز دی ہم نے عمر کو بھی مار دیا۔ تب عمر جو بہت جوشیلے آدمی تھے انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہنا چاہا کہ ہم لوگ خدا کے فضل سے زندہ ہیں اور تمہارا مقابلہ کرنے کے تیار ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف میں مت ڈالو اور خاموش رہو۔ اب کفار کو یقین ہو گیا کہ اسلام کے بانی کو بھی اور ان کے بائیں بازو کو بھی ہم نے مار دیا ہے۔ اس پر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا یا اولو حبل، اولو حبل، ہمارے معزز بت حبل کی شان بلند ہو کہ اس نے آج اسلام کو ختمہ کر دیا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی موت کے اعلان پر، ابو بکر کی موت کے اعلان پر اور عمر کی موت کے اعلان پر خاموشی کی نصیحت فرما رہے تھے تا ایسا نہ ہو کہ زخمی مسلمانوں پر پھر کفار کا لشکر لوٹ کر حملہ کر دے اور مٹھی بھر مسلمان اس کے ہاتھوں شہید ہو جائیں۔ اب جب کہ خدائے واحد کی عزت کا سوال پیدا ہوا اور شرک کا نعرہ میدان میں مارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بےتاب ہو گئی، اور آپ نے نہایت جوش سے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ فرمایا کہو اللہ اعلیٰ واجل، اللہ اعلیٰ واجل، تم جھوٹ بولتے ہو کہ حبل کی شان بلند ہوئی، یہ جھوٹ ہے تمہارا، اللہ وحدہ لا شریک ہی معزز ہے اور اس کی شان بالا ہے۔ اور اس طرح آپ نے اپنے زندہ ہونے کی خبر دشمنوں تک پہنچا دی۔ اس دلیرانہ اور بہادرانہ جواب کا اثر کفار کے لشکر پر اتنا گہرا پڑا کہ باوجود اس کے کہ ان کی امیدیں اس جواب سے خاک میں مل گئیں، اور باوجود اس کے کہ ان کے سامنے مٹھی پر زخمی مسلمان کھڑے ہوئے تھے جن پر حملہ کر کے ان کو مار دینا مادی قوانین کے لحاظ سے بالکل ممکن تھا، وہ دوبارہ
حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے، اور جس قدر فتح ان کو نصیب ہوئی تھی اسی کی خوشیاں مناتے ہوئے مکے کو واپس چلے گئے۔ حضرت مسلم موعود نے مختلف زاویوں سے اس واقعے کو مختلف جگہ بیان فرمایا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کروں گا۔ اس وقت جیسا کہ میں عموماً دعا کے لیے کہتا ہوں، فلسطینیوں کے عمومی حالات کے لیے دعائیں جاری رکھیں۔ سنا ہے کہ شاید غزہ میں تو جنگ بندی کی کوشش ہو رہی ہے، شاید اسرائیلی حکومت بھی کچھ حد تک مان جائے، لیکن لبنان کی سرحد کے ساتھ جنگ بھڑکنے کے امکان زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے پھر ویسٹ بینک کے فلسطینیوں پر بھی ہوگا۔ انصاف کا کوئی نام و نشان ہی نہیں مغربی حکومتوں میں۔ اب تو ان کے اپنے لکھنے والے مزید کھل کر لکھنے لگ گئے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ امریکہ کے لیڈر صرف اپنی معیشت بہتر کرنے کے لیے ان جنگوں کو ہوا دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی آمد بڑھ رہی ہے، کیونکہ ان کے اسلحے کے کارخانے زیادہ پیداوار دے رہے ہیں۔ اب تو ان کے اپنے تجزیہ نگار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہ جنگ کو طول دینے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ سے ہی لوگ بچ نہیں سکتے۔ احمدی بہرحال اپنے دعاؤں اور رابطوں سے تباہی کے بچنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ گزشتہ دنوں یہ خبر بھی تھی کہ یو این کی جو ایجنسی ہے مدد کرنے والی، امریکہ اور یو کے وغیرہ نے انہیں مالی مدد دینے بند کر دی ہے، انکار کر دیا کہ ان کے 11 یا 12 لوگ حماس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ ظلم کہ فلسطینیوں کو مدد نہ کرو، یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو مجبور کیا جائے، اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ اگر مغربی ملکوں نے مدد بند کی ہے تو یہ کوئی خبر نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں تیل کی دولت رکھنے والے مسلمان ممالک نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہ مدد کریں گے، کیونکہ یو این ایجنسی نے اعلان کیا اگر مدد نہ ملی تو فروری کے بعد ہم کوئی ایڈ نہیں پہنچا سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان مسلمان ملکوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کا فساد بھی ختم ہو۔ اب ایران کے ساتھ بھی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح یمن کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک ہمارے مخلص احمدی کی وہاں قید یا نظر بندی کے دوران علاج صحیح نہ ہونے کی صورت میں وفات بھی ہوئی ہے۔ تفصیلات تو مشکل سے ہی ملتی ہیں، بہرحال ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو مشکلات میں گرفتار ہیں۔ مزید تفصیلات ملنے پر انشاءاللہ اس مرحوم کا پھر جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہمیشہ احمدیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض شدت پسند تنظیموں سے بھی خطرہ ہے جماعت کو تو افراد جماعت کو تو دوہرا خطرہ ہوتا ہے ہر جگہ، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے۔ روا اور باقی شہروں کے احمدیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، شریروں کے شر ان پر الٹائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ملک میں احمدیوں کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ دنیا اس حقیقت کو پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر ان کی کوئی
یہ راستہ باقی نہیں ہے. ان کی بقا اسی میں ہے کہ اللہ کو پہچانیں اور اللہ کے لیے بھیجے ہوئے کو مانیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.